میرے دوست سلار شبیر اون سب ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ تقریباً خوش ہیں، لیکن میری زندگی کے عذاب کی وجوہات کچھ عرصہ پہلے تک میرے لیے نامعلوم ہی تھیں۔ میں نے رویوں پر غور کرنا شروع کیا ہے اب۔ میری آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ امی کی تنقید اور واویلا کرنے کی بری عادت ہے۔ انہیں ذرا ذرا سی بات کو بڑے مسئلے کی شکل دینا آتا ہے، چاہے وہ برتن کو مقررہ جگہ سے 2 انچ ادھر رکھنے کی بات ہو یا بہو کو اپنی مرضی کا سوٹ پہن لے۔ نگت بد لحاظ بھی ہے اور چول خور بھی۔ سیما جب بھی آتی تو رو رو کر الگ واویلا مچاتی۔ اسے عروبہ اور سجاد کے لیے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی جو بیت کے پاس ہے، اور نغمہ کو یہ سب باتیں گراں گزرتی تھیں۔ وہ ایک روایتی لڑکی ہے جو کہ اپنے بچوں کی چیزیں کسی کو لیتے نہیں دیکھ سکتی، اور اپنے شوہر کے تندو تیز لہجے پر دل محسوس ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے پچھلی لڑائیوں کی فلم ذہن میں چلائی تو زیادہ تر وہ خاموشی میں پناہ گزین نظر آتی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ امی کی باتوں کا جواب دے سکے، سو وہ ہار جاتی اور رونے لگتی ہے۔ میں شام میں گھر جانے سے پہلے اپنی سسرال گیا کہ نغمہ کو لے لوں۔ میری ساس کا موڈ بہت آف تھا اور نغمہ الجھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے نغمہ کو منظر سے ہٹا کر امی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آخر 17 دن تک ان کی بیٹی کیوں میکے میں بیٹھی رہی؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ انہیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نے معذرت کر کے ٹالنے کی کوشش کی تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دیا ہے، اور وہ مجھے میرے ماں باپ سے الگ ہونے کا مشورہ دے کر خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ان کی بیٹی بھی انسان ہے، اسے انسانوں والے سلوک کا مستحق کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اس کی صحت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ وہ فون پر ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں 17 دن بعد کیوں آیا ہوں؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بہت ہی مشکل سے انہیں راضی کیا اور نغمہ کو ساتھ لے آیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ وہی جھگڑے دوبارہ شروع ہوتے، میں نے روایتی مرد بننا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو امی نے مجھے زن مریدی، جوروں کی غلامی کے طعنے دیے، میرا بائیکاٹ کر دیا۔ میں نے اسی میں عافیت جانی، لیکن پھر اس کا نزلہ نغمہ پر گرنے لگا۔ میں نے پھر بھی توجہ نہ دی۔ گھر میں ہر وقت ہنگامہ رہنے لگا۔ میرے آتے ہی شور مچتا، بیٹی اور بہو کا موازنہ بآواز بلند ہوتا، مگر میں کان نہ دیتا۔ کمرے سے باہر میں بہرا بنا رہتا، نہ امی کی سنتا نہ نغمہ کی۔ مجھے سالار کی طرف سے ایسا ہی کرنے کا حکم تھا۔ بابا کو میں پہلے کہہ چکا تھا، میں دونوں طرف سے سخت عاجز ہوں، سو انہوں نے مجھے کسی موقع پر بھی امی کے باتیں سننے پر مجبور نہیں کیا۔ ایک روز میں گھر آیا تو امی نغمہ پر برس رہی تھی اور نگت رو رہی تھی۔ شاید نغمہ نے نگت کی کسی بات پر کوئی ٹھیکا جواب دیا تھا۔ امی نگت کے دفاع میں اس پر انتقامی حملوں میں مصروف تھی۔ میں نظر بچا کر مکہ سے غائب ہونے لگا، مگر امی نے مجھے دیکھتے ہی گھسیٹ لیا۔ میری بیوی نے ان کی بیٹی کو چغل خور کہا ہے، جی تو چاہا اس میں کیا غلط ہے؟ اور سسرال جا کر بھی یہی حرکتیں کرے گی تو وہاں آپ بھی لڑنے جائیں گی کیا؟ عزیر، میں حولہ سرفراز بات کر رہی ہوں، حیدرآباد سے۔ اس نے بہت رسمی انداز میں تعارف کروایا اپنے شوہر کے نام کے ساتھ۔ وہ یقیناً بہت وفادار بیوی ہے۔ اس نے کہا میں نغمہ کو گھر لے آؤں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات ماننے کی حامی بھر لی۔ سچ تو یہ ہے زندگی بڑی تلخ ہے۔ پہلے کمپنی میں کام کرو، پھر گھر جا کر امی اور نگت کی باتیں سنو، اور اس کے بعد نغمہ کے آنسوں اور سسکیاں۔ ہر ہفتے دعاں دار لڑائی، جس کے بعد ظاہر ہوتا ہے چھٹی کا پورا دن شدید سرد جنگ کا ماحول رہتا ہے۔ سونے پہ سہاگا اس وقت ہو جاتا ہے جب سیما بھی آ جاتی ہے۔ سیما آ جائے تو پھر چنگ نئے رخ اختیار کر لیتی ہے۔ گھر میں میرے علاوہ بابا ہیں، امی، نگت اور نغمہ ہیں۔ سیما اور صدف کی شادی ہو چکی ہے۔ میں اکلوتا بھائی اور اکلوتا بیٹا ہوں۔ گھر میں جھگڑوں کا سبب امی، نگت اور سیما کی متفقہ رائے میں نغمہ ہے۔ صدف جھگڑوں سے دور رہتی ہے، میں پسپا ہوا اور بابا عاجز۔ پچھلے ہفتے ہونے والی لڑائی کے بعد نغمہ نے مجھ سے کہا اسے میکے جانا ہے۔ امی نے بھی مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ اسے فوراً چھوڑاؤ۔ وہ بیت کو لے کر جانے لگی تو امی نے اسے روک لیا اور نغمہ کو زبردستی اکیلے بھجوا دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ 25 دن بعد بھی اسے نہیں لا سکا۔ پہلے تو امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا، اب وہ یہاں آئے گی نہیں۔ پھر بھی میری کام ہمتی۔ پھر حولہ سرفراز آ گئی، وہ چند دن رہی۔ اس کے بعد میرا جی چاہا گھر کی روزانہ کی چیخ چیخ سے بہتر ہے کہ وہ وہیں رہے۔ میری بے حسی اور بزدلی، آہا تم نے مجھے کیوں ٹھکرایا؟
میں نے پچھلے کئی برس کے شکوے کو لفظوں کی شکل دی۔ وہ نہایت اطمینان سے ڈیش بورڈ پر کنوں کے چھلکے رکھ کر آنکھیں الگ الگ کر کے سائم کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ چند لمحے اور گاڑی کچھ آگے سرکی تو اس نے سر کو معمولی سا اونچا کیا، پھر سناٹے بڑے لہجے میں گویا ہوئی، اس لیے کہ نغمہ آج اپنے میکے میں بیٹھی ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی یا نہیں میں سمجھ نہیں سکا، مگر وہ نغمہ ہے، تم تو نہیں ہونا۔ مجھے بھی ذلیل ہونے کا شوق چرایا تھا۔ بیوی ہی ہے نا تمہاری۔ اب کہ وہ جھجک گئی، اور میں تمہاری ماں بہنوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، ساتھ ساتھ تمہیں بھی، اس نے دعویٰ جاڑ دیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے کیسے معلوم کہ نغمہ اور میری ماں بہنوں میں کوئی بات ہوئی ہے، اور آخر وہ میری ماں بہنوں کو کتنا اور کیسے جانتی ہے؟ پھر تمام راستہ خاموشی رہی۔ گھر پہنچنے کے بعد بابا کو اسپتال لے گیا اور شام کو وہ پھپھو کے گھر چلی گئی۔ 2 دن بعد کھڑے کھڑے الوداع کہنے آئی اور حیدرآباد روانہ ہو گئی، اور میں ہمیشہ کی طرح اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہ گیا، آخر وہ میرا نصیب کیوں نہیں۔ 3 دن بعد ایک انجانے نمبر سے اس کی کال آ گئی۔ حالانہ میرے اظہار محبت کے بعد اس کا گریز اتنا شدید ہو گیا، وہ مجھ سے کبھی بات کرنا تو درکنار، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ جبکہ ہم نے بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا، تب میں ٹین ایجز کی طرح مجنوں بن کر اس کے الطافات کے لیے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ ہاں تو اس کی کال آ گئی، مگر میں چپ رہا کیونکہ پلان یہی تھا۔ جب امی بول چکی تو نگہت کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ میں نے نوٹس نہ لیا۔ امی نے مجھے پھر بغیرت کہہ کر غیرت دلانے کی کوشش کی تو میں نے کہا، میں کیا کروں، آپ ہی نے تو اسے پسند کیا تھا، اب کوئی لو میرج تو ہے نہیں جو مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔ مجھے کیا معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن، میں تو نہیں دیکھتا نا۔ تمہاری بیوی ہے، تمہاری شہ پر زبان چلاتی ہے، تمہیں تو خون کے رشتوں کا، ماں بہن کا درد نہیں۔ اب کی امی نے نم آواز میں مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کچھ کہوں گا نہ آپ کو، اپنی لڑائیاں خود لڑیں، مجھے بیچ میں نہ گھسیٹیں۔ میں نے تیش میں آتے ہوئے آواز کو اونچا کیا، ورنہ اب میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نغمہ کو بھی اس کی امی کے گھر چھوڑ دوں گا، اور جب میں ادھر رہوں گا ہی نہیں، یہ گھر مجھے سکون نہیں دے سکتا، تو میں خرچہ بھی نہیں دوں گا۔ نغمہ اور عبید کا خرچ اسے دوں گا کیونکہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امی کو سانپ سونگ گیا، وہ میری آخری بات نہیں سن سکیں کیونکہ میری دھمکی ان کے لیے جھٹکا تھا۔ اگلے روز چھٹی کا دن تھا۔ واش بیسن کے سامنے کھڑے برش کرتے ہوئے میں نے سنا کہ امی چپکے چپکے نگہت سے کہہ رہی تھیں، وہ کل منہ کھولا ہی یہ سب کچھ کر کے گئی ہے، اسی کو بڑا شوق آ رہا تھا بابی سے ملنے کا۔ عبید پر اسے ہی ترس آ رہا تھا، ہمیشہ سے عادت ہے اسے اور اس کی ماں کو، پھپھو کو، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی۔ یہ عزیر اسی سے شادی کر لیتا نا تو میں بھی مزہ چکا دیتی اسے۔ امی کے لہجے میں بڑا ہی تنفر تھا۔ میرے اندر دکھ اور شکر ساتھ ہی گھل رہا تھا۔ ٹوتھ پیسٹ کا جاگ حلق کے اندر چلا گیا کیونکہ میں اتنا نہیں جانتا تھا۔ سلار نے ٹھیک کہا تھا، بہت کم عورتیں ہی رشتوں کے معاملے میں کھلے دل کی ہوتی ہیں۔ وہ امی جو ہولا کے سامنے ہر وقت ہولا ہولا کرتی رہتی تھیں، اب کتنے آرام سے اس کے خلاف بول رہی ہیں۔ ہولا نے ٹھیک کہا تھا، وہ میری ماں بہنوں کو جانتی ہے۔ یقیناً 8 برس پہلے ہولا اگر یہ سب کچھ مجھ سے کہتی تو میں کبھی تسلیم نہ کرتا، کیونکہ تب امی میرا آئیڈیل تھیں۔ اس نے یقیناً بہترین فیصلہ کیا جو مجھے ٹھکرا دیا، اگرچہ وہ میری محبت۔ میں بھی تو کانوں کا کچا ہوں جو پہلے امی، نگہت اور سیما کی باتوں میں آ کر نغمہ سے باس پرس کرنے لگتا تھا۔ ہولا ہی تھی جس نے مجھ پر ثابت کیا میں دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی جہنم میں رہتا ہوں اور وہ اس میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب میں نے سلار سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو اس نے مجھے اس جہنم سے آزادی کے گر بتائے۔ میں جو ہولا کی نرم دلی مسکراہٹ کی وجہ سے اس سے متاثر رہتا تھا، اب اس کی سمجھداری کی وجہ سے بھی عزت کرنے لگا ہوں۔ یقین جانیے زندگی کچھ سہل ہو گئی ہے۔ میری طرح کے بیوقوف مرد آنکھیں کھول کر اور بھڑکانے والی باتوں سے کان بند کر کے کسی حد تک صحیح غلط کا پتہ نہیں لگا سکتے، اور زبان کو 32 دانتوں کی 4 دیواری میں بند کر کے لبوں کو مقفل کرنے میں سچ مچ بڑی عافیت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟